صبح کے وقت حسین کی آنکھ کھلی تو پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر رات کا واقعہ یاد آیا تو دیکھا کہ زمرد وہاں پر نہیں ہے۔ پریشانی میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن زمرد کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ادھر ادھر ہر جگہ پر جا کر آوازیں دے کر زمرد کو پکارتا رہا، لیکن اس کی مایوسی بڑھتی گئی۔ اور تھک ہار کر وہ موسیٰ کی قبر کی طرف واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ قبر کے پتھروں میں کچھ تبدیلی ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو موسیٰ کے نام کے ساتھ اب زمرد کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ حسین کا سر چکرا گیا اور وہ قبر پر گر گیا اور دیوانوں کی طرح رونے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ پریاں رات کو آئی تھی اور زمرد کی جان لے کر چلی گئیں۔ پیاری زمرد، تم کہاں چلی گئی؟ وہ ظالم پریاں آئیں اور تمہاری جان لے کر چلی گئیں اور مجھ بد نصیب کو یہاں تڑپنے کے لیے چھوڑ گئیں۔ زمرد تو صحیح کہتی تھی کہ تمہارا بھائی تمہیں بلا رہا ہے۔ ہائے پیاری زمرد، تو کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتی، میں تیرے بغیر یہاں کیا کروں گا؟ میں بھی اب زندہ نہیں رہوں گا۔ میں ان پتھروں سے سر پٹخ پٹخ کر اپنی جان دے دوں گا، یا پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں گا، یا نہر میں کود جاؤں گا۔ ہائے میں کیا کروں؟ یہ تو خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ اے زمرد، مجھے کس عذاب میں ڈال گئی ہو؟ تیرے بغیر جینا بہت مشکل ہے، لیکن جینا تو ہے۔ تو کیوں نہ میں جتنی زندگی باقی ہے تیری قبر پر بیٹھ کر تیری یاد میں ہی گزار دوں۔ ایک دن تو موت آئے گی اور میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، یا ان ظالم پریوں کا ادھر سے دوبارہ گزر ہوگا تو وہ میری جان بھی لے لیں گی اور میرا یہ انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی اور مجھ بد نصیب کو یہاں چھوڑ گئی۔ اس کے بعد حسین زمرد کی قبر کا مجاور بن کر ادھر ہی بیٹھ گیا۔ پتے اور پھل کھا کر، نہر کا پانی پی کر گزارا کرتا اور قبر پر بیٹھ کر روز پریوں کا انتظار کرتا۔ اس انتظار میں پورے 6 مہینے گزر گئے، لیکن پریاں ادھر نہ آئیں۔ ایک دن وہ صبح کے وقت اٹھا تو زمرد کی قبر پر ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا۔ تیزی سے جا کر اس پرچے کو اٹھایا تو حیران رہ گیا کہ یہ زمرد کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط تھا۔ فرط جذبات اور حیرت میں اس نے وہ خط پڑھنا شروع کر دیا۔ حسین، میں مر کر جنت میں پہنچ چکی ہوں۔ یہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ وہ تمام چیزیں جن کی ایک انسان آرزو کرتا ہے یہاں مجھے میسر ہیں۔ میں یہاں پر بہت خوش ہوں، لیکن ایک چیز جو مجھے یہاں پر بھی بے قرار کرتی ہے وہ تم ہو۔ مجھے تمہاری حالت کی خبر پہنچائی جاتی ہے کہ تم میری قبر کا مجاور بن کر بیٹھ گیا ہے۔ میں خود بھی تمہارے پاس آ کر کئی گھنٹے کھڑی رہی ہوں اور تیری حالت دیکھتی رہی ہوں، لیکن تو اس مادی جسم کے ساتھ مجھے نہیں دیکھ سکا۔ میری محبت میں تم نے اپنے آپ کو اس طرح عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اور ادھر لوگ میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو اب جا اور جا کر لوگوں کو اصل حقیقت بتا۔ لوگوں کے دل میں میرے بارے میں جو بدگمانی ہے اس کو دور کر۔ اپنی زندگی گزار اور موت کے بعد تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہوگی اور پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ حسین کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ بار بار اس خط کو دیکھ رہا تھا، پھر اسے یقین ہو گیا کہ یہ زمرد کا ہی خط ہے، کیونکہ یہ لکھائی زمرد کی ہی تھی اور وہ اسے پہچانتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ زمرد کی نصیحت پر عمل کیسے کیا جائے۔ حسین نے کہا کہ اب میری بات پر کون یقین کرے گا، اس لیے اس نے سوچا کہ زمرد کی قبر پر ہی پڑا رہوں، اور زمرد کی قبر کی طرف منہ کر کے اس سے کہنے لگا، پیاری زمرد، تو خود تو چلے گئی، لیکن مجھے کس امتحان میں ڈال گئی۔ میری زندگی تیرے بغیر تو بے مقصد ہے۔ میں واپس جاؤں گا تو کیسے جی سکوں گا، اور لوگ بھی میری بات کا کیسے یقین کریں گے؟ الٹا تجھے اور بدنام کریں گے، جو میرے لیے مزید اذیت کا سبب بنے گا۔
اس لیے تم میری یہ مجبوری سمجھ اور مجھے اپنی قبر سے دور نہ جانے دے۔ میں موت کے انتظار میں ہوں اور تمہاری ملاقات کا شوقین ہوں۔ یقیناً تو میری بات سن رہی ہوگی، یا وہ نورانی فرشتے جو تجھ تک میری باتیں پہنچاتے ہیں میری یہ گزارش بھی تجھ تک پہنچا دیں گے۔ میرے حال پر رحم کر اور مجھے اپنے سے دور نہ کر۔ یہ باتیں کر کے حسین زمرد کی قبر پر دوبارہ بیٹھ گیا اور پریوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اسے زمرد کا ایک اور خط ملا۔ جلدی جلدی سے اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ حسین، اب میں سمجھ گئی ہوں کہ کوئی چیز تیرے دل سے میری یاد نہیں نکال سکتی، لیکن اس طرح قبر پر بیٹھ کر تو مجھ سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے؟ بے مرشد اور بغیر رہنما کے تو ان مادی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تجھے اپنے ساتھ ملاقات کا ایک راستہ بتاتی ہوں۔ تو اب یہاں سے اٹھ اور یہاں سے کوسوں دور کوہ جودی، جہاں حضرت نوح کی کشتی جا کر رکی تھی، اس کی غار میں 40 دن کا چلہ کاٹ۔ چلے کے دوران تیرے دل میں مجھ سے ملاقات کا خیال رہنا چاہیے۔ اس کے بعد تو وہاں سے نکل اور مصر میں اس پہاڑ پر پہنچ جہاں حضرت یوسف اور یعقوب کے جنازے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی طریقہ کر کے ان جنازوں کے درمیان بیٹھ کر 40 دن کا چلہ کاٹ۔ اس دوران مجھ سے ملاقات کی امید اور اس شیخ برحق سے ملنے کا ذوق تیرے دل میں رہنا چاہیے جو تجھے مجھ سے ملا سکتا ہے۔ 40 دن بعد وہاں سے نکل اور حلب کی مسجد سمانین میں پہنچ۔ وہاں پر تجھے وہ ولی کامل ملے گا جو اس دنیا کے مادی انسانوں کو جنت کی سیر کروا سکتا ہے۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوگا اور سبز رنگ کا عمامہ سر پر سجایا ہوگا۔ اس نورانی دنیا میں تو ان کا نام کچھ اور ہے، لیکن تمہاری دنیا میں انہیں شریف علی وجودی کہتے ہیں۔ تو اس کے سامنے جائے گا تو وہ تجھے پہچان لے گا۔ اس کی خدمت میں 1 سال گزار اور یاد رکھ اس میں کسی جگہ پر کوئی کمی نہ آئے۔ یہی وہ ہستی ہے جو تجھے مجھ سے ملوا سکتی ہے۔ کسی دن جلال میں آ کر وہ تیرے ساتھ مجھے ملنے کا وعدہ کر لیں گے۔ بس اس وقت کا انتظار کر اور یاد رکھ اس کے کسی حکم کو مت ٹالنا، چاہے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہاں ملائے اعلیٰ میں ان کے بہت چرچے ہیں اور وہی یہ کمال رکھتے ہیں کہ مادی انسانوں کو جنت کی سیر کروا سکتے ہیں۔ اب اٹھ اور فوراً میری وصیت پر عمل شروع کر دے، کیونکہ تجھ سے زیادہ میں تمہاری ملاقات کی مشتاق ہوں۔ حسین خط پڑھنے کے بعد اٹھا۔ اب اس کے ذوق و شوق میں مایوسی کی بجائے امید پیدا ہو چکی تھی۔ واپس اسی جگہ پر آیا جہاں پر وہ گھوڑے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہاں دیکھا کہ گھوڑوں کی ہڈیاں پڑی ہیں جو گل سڑ چکی ہیں، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ساتھ ہی ایک تازہ دم گھوڑا کھڑا ہے۔ وہ اسے مثبت اشارہ سمجھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور کوہ جودی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کئی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچا۔ کھانے پینے کا مناسب انتظام کرنے کے بعد وہ غار میں داخل ہو گیا اور 40 دن تک وہیں بیٹھا رہا۔ چالیس دن کے بعد وہاں سے نکل کر وہ مصر کی طرف روانہ ہوا اور اس جگہ پر گیا جہاں حضرت یوسف اور یعقوب کے جنازے رکھے ہوئے تھے۔
وہاں پہنچ کر دیکھا کہ یہاں پر تو لوگوں کا ہجوم ہے جو کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا اور موقع ملتے ہی اس غار میں داخل ہو گیا اور 40 دن کا چلہ کاٹا۔ چالیس دن کے بعد وہاں سے نکلا تو لوگوں نے اسے دیکھ لیا۔ لوگ پکڑ کر اسے گورنر کے پاس لے گئے جس نے حسین کے قتل کا حکم دے دیا، لیکن اتفاق سے کسی باطنی نے اس دن حاکم وقت کو قتل کر دیا تو لوگ اس طرف دوڑ گئے اور حسین اپنی جان بچا کر حلب پہنچ گیا۔ زمرد کی بتائی ہوئی مسجد سمانین میں پہنچا، وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کا انتظار کرنے لگا۔ فجر کی نماز سے پہلے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور زمرد کے بتائے ہوئے حلیے والے شخص کو تلاش کرتا رہا۔ حسین، میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ حضور، مجھے اپنی مریدی میں لے لیجئے، میں در بدر ہو کر آپ تک پہنچا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارا ظرف اور قابلیت کو پرکھنا ہوگا۔ حضور، میں آپ کے ہر حکم کو بجا لاؤں گا، بس آپ مجھے اپنی خدمت میں رہنے کا موقع دے دیں۔ اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ وہاں سے نکل کر آبادی کے باہر ایک مقام پر پہنچے جہاں شیخ وجودی اپنے مریدوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ حسین حیران ہوا کہ اتنی بڑی ہستی کتنی سادگی کے ساتھ اس ویرانے میں رہ رہی ہے۔ حسین نے ان کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا اور ان کے ہر حکم کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا شروع کر دی۔ شیخ وجودی اور اس کے مریدوں کے اعمال دیکھ کر اس کی حیرانگی بڑھتی رہتی۔ ایک دن شیخ وجودی نے حسین سے مخاطب ہو کر کہا، حسین، ابھی تیرا دل اس قابل نہیں کہ تو ان رموز کو سمجھ سکے۔ موسیٰ اور خضر کا قصہ تو نے پڑھا ہوگا، اس کو یاد کر اور دیکھ کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور نتائج ہمیشہ باطن میں چھپے ہوتے ہیں۔ ظاہر پرست لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے جزا اور سزا روح کے لیے ہے جو کہ ایک باطن ہے اور انسان کے دل اور نیت پر حکمرانی کرتی ہے۔ خضر کے واقعات میں ظاہر پرستوں نے دھوکہ کھایا اور اصل وہ تھا جو ان کے باطن میں تھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو اپنی بہن بتایا تو اللہ ان کے دل کو دیکھ رہا تھا اور ظاہر پرست دھوکہ کھا گئے۔ حسین، ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور خدا باطن کو دیکھتا ہے۔ تجھے اپنے مرشد کی اطاعت آنکھیں بند کر کے کرنی ہوگی، کیونکہ وہ بھی قدرت کے نور سے باطن کو دیکھتا ہے اور تو ظاہر کو دیکھتا ہے۔ قدرت کی روشنی ہر جگہ پر پہنچتی ہے اور مرشد اسی روشنی میں ہر جگہ دیکھتا ہے۔ میں نے دیکھا جب تو زمرد کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھا ہوا تھا، پھر میں نے تجھے غار ابراہیم میں چلہ کاٹتے بھی دیکھا، پھر یعقوب اور یوسف کے جنازوں کے درمیان جب تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا تب بھی میری نظر تجھ پر ہی تھی۔ پھر لوگوں نے تجھ پر حملہ کیا تو میں نے ہی اپنے لوگوں کو حکم دے کر تیری جان بچائی تھی۔ یاد رکھ حسین، مرید کی مثال ایک تلوار جیسی ہے جو مرشد کے ہاتھ میں ہے۔ تلوار جب کسی کی گردن کاٹتی ہے تو اس کا الزام یا انعام تلوار کو نہیں، تلوار چلانے والے کو دیا جاتا ہے۔ طبیب مریض کو ایک دوا دیتا ہے جو کڑوی ہے۔ مریض کی ظاہر پرست طبیعت اسے پسند نہیں کرتی، لیکن طبیب کی باطنی آنکھ اس کے فائدوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ہوتا بھی وہی ہے جو طبیب کی باطنی نیت میں ہوتا ہے۔ اس لیے تلوار اور مریض کی طرح تجھے اپنے مرشد کی ہر بات بلا جھجک تسلیم کرنی ہوگی، تبھی تو صحیح مریدی کا حق ادا کر سکے گا۔
یہ سب سن کر حسین تھر تھر کانپنے لگا۔ اس تقریر کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ اسے یقین ہو گیا کہ شیخ وجودی کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنے مرشد کی ہر بات مانے گا۔ اس طرح وہ پوری جانثاری کے ساتھ شیخ وجودی کی خدمت میں مصروف ہو گیا، اور اسے اپنے مرشد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مسلسل مرشد کی خدمت میں رہا تو دیکھا کہ پوری دنیا سے ان کے عقیدت مند انہیں ملنے آتے ہیں اور ان سے ہدایات لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ بڑی رازداری کے ساتھ وہ مریدوں کو کوئی مشن پر بھیجتے ہیں، اور مرید اپنے اپنے مشن لے کر دنیا کے مختلف کونوں میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دن جب ایک مصر کے نوجوان نے شیخ وجودی کے سامنے کچھ اعتراضات کیے تو شیخ نے جلال میں آ کر کہا، میں وہ ہوں جو لوگوں کو جنت کی سیر کروا سکتا ہوں۔ میرے اختیار میں ہے کہ جنت کی روحانی ہستیوں کو ان مادی آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں۔ حضور، مجھے اس ملائے اعلیٰ کی سیر کروا دیں اور زمرد سے میری ملاقات کروا دیں۔ تو نے میرے جلال کا فائدہ اٹھایا ہے حسین، اب تو جا اور صبح مجھے مل۔ وقت آ گیا ہے کہ تیری خواہش کو پورا کیا جائے، لیکن اس سے پہلے ایک امتحان ابھی باقی ہے۔ حسین رخصت ہو گیا اور اس رات اسے نیند نہ آئی۔ زمرد سے ملنے کی امید اور شوق نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ شیخ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو زمرد سے ملنے کا آرزو مند ہے، لیکن کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ دل و جان سے تیار ہوں حضور۔ دیکھ تجھے کوئی تعمل نہ ہو، ذرا بھی نہیں ہوگا۔ تیرے دل میں کوئی شک اور بدعقیدگی بھی نہ ہو۔ ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ بڑی جرت کا کام ہے۔ میں جان لڑا دوں گا حضور۔ اس میں خطرے بھی ہیں۔ بے شک ہوں۔ تو سن۔ جی ارشاد۔ ابھی نہیں، دل مضبوط کر لے۔ جی خوب مضبوط ہے۔ حسین، مجھے معلوم ہے کہ تو نے اپنی درسی کتابیں امام نجم الدین نشاپوری سے پڑھی ہیں، اور وہ تیرے چچا بھی ہیں اور مرشد بھی۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ جی حضور، یقیناً آپ سے کچھ نہیں چھپا۔ جی میں نے 5 سال ان سے پڑھا ہے اور ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں۔ تیرے دل میں ان کا کیا مقام ہے؟ آپ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ ان کو درجہ دیتا ہوں۔ تو جا ان کے درس میں شریک ہو اور جیسے ہی موقع ملے ان کو قتل کر دے۔ شیخ کی زبان سے اتنا ہی نکلا تھا کہ حسین کی ایک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔